یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کہ آپ کا دوست بے وفا ہے۔ آپ کا دوست بے وفا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیاں کسی نہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ شادی تو ہونی ہے، جو اللہ کو منظور ہوگا جہاں پہ وہاں پہ شادی ہوگی، لیکن کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے کسی نہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لڑکے بھی ہیں، وہ کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے بعض اوقات تو بڑا خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے، دنگا فساد بھی ہو جاتا ہے، اور مشکل میں بھی آ جاتے ہیں۔ اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو نا کورٹ میرج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، بچیاں کورٹ میرج کر لیتی ہیں، اور اسی طرح یہ بچے اور بچیاں بھاگ کر شادی بھی کر لیتے ہیں۔ ان میں اکثر سے زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں، یہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں۔ اب یہ شادی جب ناکام ہونی ہے، ٹھیک ہے، جب ناکام ہونی ہے، پریشانی ہونی ہے، یا کسی کے ساتھ دوستی آپ رکھیں، آپ امید رکھیں کہ یہ دوست آپ کے ساتھ چلے گا ہمیشہ، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یا کوئی لڑکی کہے جی میری فلانے سے محبت ہے، وہ میرا ساتھ دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو اس چیز کو آپ اپنے ہاتھ میں تلاش کریں، اپنے اس دوست کے ہاتھ میں تلاش کریں، تاکہ آپ کے دوست کا اصل کردار جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے، اصل کردار سامنے آ جائے، آپ کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ اور بچے یا بچی کی شادی کرانے سے پہلے اگر تھوڑی سی توجہ آپ لڑکے کے ہاتھ پہ دے دیں کہ لڑکے کے ساتھ ہم شادی کروا رہے ہیں، یہ شادی چلے گی یا نہیں، اسی طرح لڑکے بھی شادی سے پہلے لڑکی کے ہاتھ کا جنی وہ دیکھ لیں کہ یہ ساتھ نبھانے والی ہے یا نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوستی یا تعلقات یا لنک ہوتا ہے تو اینڈ میں بے وفائی کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ کون سی لکیر ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے، میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں۔ یہ اپنے دوستوں کے ہاتھ میں دیکھ لیں، یا جس کے ساتھ آپ کی دوستی یا محبت ہے اس کے ہاتھ میں دیکھ لیں، آپ کو اس کا کردار کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کردار کا مالک ہے، اور کہاں تک آپ کے ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا، کہاں تک چلے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ بنا رہے ہیں زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے۔ زندگی کی لکیر کے بعد یہ آگئی دماغ کی لکیر، یہ آگئی دل کی لکیر۔ ابھارے زہرہ سے کوئی لکیر نکل کر دل کی لکیر کو اس طرح کاٹ جاتی ہے یا اس سے ٹکرا جاتی ہے۔ کاٹ جانے سے تو مراد یہ ہے کہ آپ کی محبت ہے، لنک ہے، تعلق ہے، یہ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے کاٹ جانے سے، کہ اگر یہ کاٹ گئی آگے نکل گئی، اور یہاں پر آ کر اگر رک گئی، یہاں پر یہ زندگی کی لکیر یہاں سے نکل کر دل کی لکیر پر آ کے رک گئی، تو ایسا لڑکا ہو یا لڑکی، اس پہ امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلے گا، امید نہ رکھیں کہ آپ کے ساتھ چلے گا۔ اس سے پہلے کہ آپ جا کے کورٹ میرج کر لیں، اس سے پہلے گھر سے بھاگ کر کچھ کر لیں یا کچھ بھی ایسا کر لیں، لیکن انجام اس کا یہی ہونا ہے، انجام یہی ہونا ہے کہ اس نے آپ کو چھوڑ دینا ہے، اس نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا۔ اور اگر یہ جا کے اس طرح جا کے یہ عطارد کے بھی یہاں جو لکیریں ہیں چند، جنہیں دولت کی لکیریں کہی جاتا ہے کہ دولت کی لکیریں اس کو بھی کاٹ رہی ہیں، تو مالی طور پر بھی ایسا مرد یا ایسی عورت آپ کو نقصان دے سکتا ہے اور دے سکتی ہے۔ تو اس لیے جو اتنا بڑا یعنی پلان کہ شادی کروا دی جائے یا بھاگ کر شادی کر لی جائے یا کورٹ میرج کر لیا جائے، ایسا کچھ کرنے سے پہلے اس پر توجہ ضرور دیجیے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ بعض اوقات تو دولت پیسہ سب کچھ لے جائے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے وہ لڑکیاں جب گھر سے بھاگتی ہیں تو سونا وغیرہ لے کے آ جاتی ہیں، کچھ پیسے لے کے آ جاتی ہیں، جب تک وہ پیسے چلتے رہتے ہیں تب تک محبت چلتی رہتی ہے، اور جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے، تو پھر اس غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی محبت یا عشق کے غبارے سے بھی ہوا نکلے تو آپ کوشش کریں کہ ہاتھ پر توجہ دے دیں،
لڑکی کے ہاتھ پر دیکھ لیں اگر ایسی لکیر یہاں آ کے رکتی ہے تو سمجھیں یہ ساتھ نبھائے نہیں سکتا اگر لڑکے کے ہاتھ میں، اور یہی آگے جا کے اس کو یا قسمت کی لکیر کو بھی توڑتا ہوا جاتا ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ کی پوری زندگی کو وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، کر رہی ہے یا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کر رہی ہے یا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ پیارے دوستو یہ دولت کی لکیریں ہیں، اس کے ساتھ جا کے کامیابی یا بہتری کی لکیریں ہیں، اس کو جا کے توڑ رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ کسی اچھی پوزیشن میں ہیں یا اچھا کام کر رہے ہیں یا اچھا بزنس کر رہے ہیں، وہ آپ کو لے کے نکل گئی، آپ اس کے عشق میں نکل گئے تو پیچھے بزنس گیا بھاڑ میں، جو کامیابی ملی گئی بھاڑ میں، جو نوکری ملی گئی بھاڑ میں۔ کیوں کہ آپ نے تو لٹا دیا سب کچھ، یا آپ لٹوا بیٹھی سب کچھ۔ کیوں کہ یہ لکیر تو یہاں تک پہنچ گئی، اور اس نے قسمت کی لکیر جو گزر رہی ہے یہ اس کو بھی توڑ کے بیچ سے گزر گئی۔ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، خالی سوچنے سے کام نہیں ہوگا۔ خیالی جو پلاؤ ہوتا ہے اس میں نہ گوشت لگتا ہے، نہ چاول لگتے ہیں، نہ مسالہ لگتا ہے، وہ جتنی مرضی دیگیں پکاتی رہیں۔ تو یہ ایسی محبت بھی خیالی پلاؤ ہے جو آپ اس کی خوشبو آپ اپنے اندر محسوس کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں، یا اس کا ذائقہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں، کیونکہ نہ دیگ ہے، نہ مسالہ ہے، نہ چاول ہے۔ تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اور یہ تھا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ فالین عارف نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے آگے کی زندگی کیسے گزرے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کا آنے والا جو وقت ہے وہ اللہ کے فضل سے بہتر ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف لگا لیں، اور اس کے بعد پابندی سے سورہ کوثر جو نا آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی، آنے والا وقت بھی آپ کا انشاءاللہ اچھا اور بہتر ہوگا۔ غلام زیرہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ سرکاری نوکری یا کامیابی کے حوالے سے کب تک کامیابی ملے گی، اور کچھ سرکاری نوکری ملنے کے چانس ہیں یا نہیں؟ دیکھیں آپ کوشش کریں، اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں اس کے حساب سے اللہ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے، اور آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ملنے کے چانس ہیں۔ عائشہ نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی اعلیٰ مقام ہونے کی علامت ہے یا نہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا، انگوٹھے کا یہ تھم ہوتا ہے، یہ جتنا بڑا ہوگا، جتنا جنی لمبائی میں چوڑائی میں بڑا ہوگا، اتنے ہی زیادہ دماغی پاور ہوگی، اور آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ کے اندر کمپیوٹر کا فٹ ہونا۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اللہ کے فضل سے آنے والے وقت میں آپ بہت کامیاب ہوں گے۔ رخسار نے سوال کیا بمبئی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی؟ دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو محبت کی لکیر ہے بڑی نمایاں اور شوق، اور جو شادی کی لکیر ہے آخر میں 2 شاخہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی شروع کا پیریڈ اچھا رہے گا، آخر میں جنی علیحدگی ہوگی۔ اب علیحدگی ہوگی، اس کو پہلے سے کنٹرول کر لیا جائے، کیونکہ آپ کے علم میں آ گیا تو بہتری ہوگی، ورنہ کسی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وحید علم نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے سرکاری جاب ملے گی یا نہیں؟ دیکھیں پیارے دوست، سرکاری نوکری کی کوئی علامت تو ہاتھ میں نہیں ہوتی، آرام دہ نوکری کی علامت ہوتی ہے، اس پر ہم نے ایک ویڈیو کی بھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی علامت نظر نہیں آتی۔ بہرحال آپ اگر کوئی کاروبار کریں تو اس میں کامیابی کی 100% چانس ہے۔ گلناز شیخ نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی طلاق کی علامت ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور ایک لکیر میں ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے اور دوسری لکیر سالم اور اچھی لکیر ہے۔ مطلب یہ کہ ایک شادی جنی چلنا مشکل ہے۔ بہرحال آپ کے علم میں آ گیا، اس کو بچانا اب آپ کا کام ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یہ شادی بچ جائے گی، اگر نہیں کریں گے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک حل ہے کہ آپ تیسرا کلمہ پابندی سے پڑھیں، اور جو مشکل جو پریشانی آ رہی ہے انشاءاللہ وہ پریشانی بھی ٹل جائے گی۔ اقرا عمر نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی اولادوں کی لکیر ہے یا نہیں؟ میں اپنے شوہر کے ہاتھ کی فوٹو اور اپنے ہاتھ کی فوٹو آپ کو بھیج رہی ہوں، یہ بتائیں کہ ہمارے نصیب میں اولاد ہے کہ نہیں، کیونکہ میری شادی کو 4 ماہ ہوئے ہیں، اور میری ساس اور سسرال والوں نے میرا جینا حرام کر کے رکھا ہے کہ اولاد اولاد اولاد۔ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 علامتیں موجود ہیں، اور اللہ کے فضل سے 3 اولادیں ہوں گی۔
اور آپ کا جو شوہر کا ہاتھ آپ نے بھیجا وہ ہاتھ بھی اچھا ہے، آپ کوشش کریں کہ اپنے شوہر کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں، اسی میں آپ کامیاب ہوں گی، ورنہ یہ گھر جو ہے نا تمہارے سسرال والے نہیں چلنے دیں گے۔ قریشی 123 نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، کیونکہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے، اور شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے پسند کی شادی کا کوئی چانس نہیں ہے، اور آپ کی شادی 2024 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں، اور شادی کے بعد کی زندگی آپ کی بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔